انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو آداب۔ آج ہم بات کریں گے بلوچستان میں ایک ایوالونگ سچویشن پر، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 24 گھنٹے سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے کوئٹہ سے ایک ٹرین چلی تھی جعفر ایکسپریس، جو کہ تقریباً 1600 کلومیٹر کا اس کا سفر ہوتا ہے اور 34 گھنٹے میں وہ یہ مکمل کرتی ہے، پشاور پہنچ کر راستے میں مسافروں کو پنجاب اور کے پی میں پہنچاتی ہے۔ لیکن کل اس کو آغاز کے تھوڑی دیر بعد ہی تقریباً 1:30 دن کوئٹہ سے جب یہ نکلی تو ایک پہاڑی سلسلہ آتا ہے درہ بولان، جو کہ ہندو کش جو رینج ہے اس میں توبہ کاکڑی کی جو رینج ہے اس سے نکل کر یہ علاقہ شروع ہوتا ہے، اور وہاں پر اس ٹرین پر جو کالعدم تنظیم ہے بلوچ لبریشن آرمی، انہوں نے حملہ کیا، بم دھماکہ کیا، اور پھر وہاں پر جو مسافر تھے جو کہ 400 سے زائد بتائے جا رہے ہیں ان کو یرغمال بنا لیا۔ جو آخری اطلاعات اب تک آئی ہیں حکام کی طرف سے، اس میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 190 مسافر جو ہیں وہ بازیاب کروا لیے گئے ہیں، واپس پہنچ گئے ہیں، لیکن جو باقی ہیں ان کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ابھی تک حکومت نے کوئی باضابطہ اس پر بریفنگ تو نہیں دی ہے، لیکن جو بیانات سیکیورٹی اور حکومتی اہلکاروں کی طرف سے آ رہے ہیں وہ کچھ تصویر کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت میرے ساتھ اس گفتگو میں ہماری سینئر نامہ نگار مونا خان بھی موجود ہیں، جو کہ پچھلے دنوں جنوری کے اواخر میں اس علاقے میں گئی تھیں اور یہ سارا علاقہ دیکھ کر آئی ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ مونا، یہ جو بولان کا علاقہ ہے اور خاص کر یہ جو جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے، وہ کتنا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس کو سیکیور کرنا کتنا مشکل یا آسان ہے؟ بالکل، جہاں سے یہ ٹرین گزری ہے نا، مچھ ریلوے اسٹیشن، وہاں پر ہم موجود تھے۔ وہاں پہ جو سیکیورٹی کا طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو پارٹیز ہیں ایف سی کی، وہ بی ڈی کرتی ہیں، چیک کرتی ہیں ریلوے ٹریکس کو، انشور کرتی ہیں، کیونکہ مچھ کے ایریے سے جو ٹرین گزرتی ہے نا وہ ہے 70 کلومیٹر کا ایریا۔ وہاں پہ وہ انشور کرتے ہیں کہ یہاں پہ بم تو نہیں پلانٹ ہوا یا پھر یہاں پہ کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ سگنل بھی کیچ کرتے ہیں، انٹیلیجنس کی انفارمیشن بھی آتی ہے۔ اس کے بعد مچھ سے جب کراس کر کے یہ جب آتا ہے نا دادڑ کے پاس، وہاں پہ جو کروی ایریا ہے نا، جو جہاں پہ ٹنلز بھی ہیں، وہاں پہ یہ ایگزیکٹلی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور کافی دشوار گزار ہے اور متصل پہاڑ ہیں وہاں پر۔ ابتدا میں اطلاعات تھیں کہ شاید اس ٹرین کو کسی غار کے اندر انہوں نے روک لیا ہے، حالانکہ جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں ابھی خود بی ایل اے کی طرف سے، جس کی باضابطہ آزاد ذرائع سے تصدیق تو نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ اوپن ایریا میں ہی انہوں نے حملہ کیا تھا۔ تو اس طرح کے حملے کو روکنا کتنا مشکل ہوتا ہے سیکیورٹی فورسز کے لیے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ وہاں پہ جب ہم گئے تھے، وہاں پہ کمانڈر سے جو ہماری بات ہوئی تھی، جو بریفنگ انہوں نے ہمیں دی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایز ممکن جتنا ہیومنلی پاسبل ہوتا ہے اتنی تو ایف سی ڈیوٹی کرتی ہے وہاں پر، لیکن چونکہ وہ علاقہ اتنا وسیع ہے، وہ پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا، تو وہ پہاڑوں پہ ان کی پوسٹیں تو ہیں لیکن وہ کسی ایک ہی حد تک ہیں۔ تو اگر وہاں پر پہاڑوں کے اندر غاریں بھی ہیں، تو جب غاروں میں اگر جو حملہ آور ہیں وہ چھپ جاتے ہیں رات کی تاریکی میں اور پھر حملہ کرتے ہیں، تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ابھی تقریباً 200 مسافر جو ہیں ابھی بھی یرغمال ہیں، تو آپ نے وہ علاقہ دیکھا، موسم کیسا ہے وہاں پر، ویجیٹیشن کیسی ہے، کیا کسی کے لیے وہاں رات گزارنا اور پھر پورا دن گزارنا کتنا آسان یا مشکل ہو سکتا ہے وہاں اس پانی علاقے تو میں؟ نہیں ہے اس علاقے میں، وہ بالکل خشک علاقہ ہے۔ وہاں پہ کوئی دریا یا چشمہ اگر آپ کہیں تو ہم نے ہیلی کا روٹ بھی لیا تھا، تو ہم نے وہاں پہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اور جو مچھ تک کا جو ایریا ہے وہاں پہ موسم تھوڑا ٹھنڈا تھا، لیکن چونکہ یہ جو دادڑ سبی کے پاس کا ایریا ہے، تو وہاں پہ ٹورڈز جب آپ ٹریول کرتے ہیں سبی کی طرف، تو موسم وہاں پہ ٹمپریچر رائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو گرم ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ جو تنظیم بی ایل اے ہے، اس کا تھوڑا سا بھی پس منظر آپ کو بتاتا چلوں۔ میں خود کوئٹہ میں 6 سال رہا اور میں نے بلوچستان کو وہاں اس وقت کور کیا تھا۔ یہ 1997 سے لے کے 2001-2 تک کا وقت تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت ٹیلی فون موبائلز تو نہیں ہوتے تھے، تو مجھے فون آتا تھا لینڈ لائن پہ کہ جی آپ کے لیے ایک پیکج جو ہے وہ ہم نے باہر، آپ کے جو گھر ہے اس کے باہر ایک کتابوں کی دکان ہے، اس کی گرل میں ہم رکھ کے چلے گئے ہیں۔
تو مجھے تجسس ہوا، یہ پہلی دفعہ تھا، تو میں گیا اور وہ لے کے آیا، ایک خاکی رنگ کا لفافہ تھا، کھولا تو یہ بی ایل اے کا پہلا بیان تھا، ایک کلیم تھا، ایک حملہ انہوں نے کیا تھا، اس کا کلیم انہوں نے وہ تحریری بیان مجھے بھیجا تھا۔ بی ایل اے کی تاریخ بہت پرانی ہے، جس طرح سے بلوچستان میں مزاحمت کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں کچھ یہ پس منظر میں چلی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے کچھ بلوچ رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کیے تھے اور کچھ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہوا تھا، لیکن پھر 90 کی دہائی میں پھر شکایات بڑھیں اور ایک دفعہ یہ پھر سرگرم ہوئی۔ اور مجھے یاد ہے کوئٹہ میں روزانہ تقریباً روزانہ ہی راکٹ کے حملے ہوا کرتے تھے شہر کے اوپر، اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی زیادہ جانی نقصان یا کچھ نہیں ہوتا تھا، زیادہ تر وہ کھلے علاقوں میں ہی آ کے گرتے تھے، لیکن اس کے پیچھے بھی بی ایل اے جیسی مزاحمتی جو تنظیمیں تھیں وہ ہوا کرتی تھیں۔ تو آپ وہاں جو سیکیورٹی اعلیٰ حکام ہیں ان سے بھی ملے، انہوں نے کیا بتایا کہ بی ایل اے وہاں پر کتنی سرگرم ہے یا اس کی ایکٹیویٹیز اب ریڈیوسڈ ہوئی ہیں؟ کیونکہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی ایکٹیو ہوتی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی حکام نے وہاں پر یہی بتایا تھا کہ چونکہ لوکل فیکٹر وہاں پہ موجود ہے، کیونکہ جو وہاں پہ مقامی ہیں ان میں کچھ گریوینسز ہیں، تو جب مقامی لوگوں کی جو حمایت ہے وہ اس طرح کے گروہوں کو حاصل ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے اس طرح کی کارروائیاں کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس طرح کی کارروائیاں ہوں تو اب وہ کسی کے گھر میں تو چادر و چاردیواری میں تو نہیں جا سکتی سیکیورٹی فورسز، تو یہی ایج ملتا ہے حملہ آوروں کو۔ اچھا، اور انہوں نے کچھ بتایا کہ کتنے حملے مطلب اس طرح کی تنظیمیں تو تقریباً روزانہ ہی پلان کر رہی ہوتی ہیں، کتنے حملے وہ ناکام بنانے میں کامیاب رہتے ہیں اور کتنے میں پھر اس طرح سا ہو جاتا ہے جیسے کل کا واقعہ ہوا ہے؟ حملہ ہونے کے بعد ہی نارملی ناکام ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جو کارروائی ہوتی ہے نا وہ سرپرائز ایلیمنٹ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، کیونکہ اسی طرح کا ایک واقعہ کیونکہ یہ بڑے پیمانے کا واقعہ ہے، سیم اسی طرح کا واقعہ گزشتہ 10 جنوری میں مچ میں ہی ہوا تھا، اور وہ اس وقت بھی جو حملہ آوروں کا جو پلان تھا کہ وہ پورے مچ کے اوپر اٹیک کرنے کا تھا، اور مچ میں ایک ہائیسٹ پوسٹ ہے، وہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ اگر وہ پوسٹ ہمیں مل جاتی ہے نا تو وہ اس سے پورا مچ شہر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو اس حملے کو بھی 24 سے 48 گھنٹے لگے تھے ریکور کرنے میں اور ان کو ریپلس کرنے میں۔ سال بعد اتنا بڑا واقعہ ابھی گزشتہ دنوں میں ہوئے ہیں جہاں پہ جانی نقصان کافی ہوا ہے۔ ایف سی کا 18 جو اہلکار چھٹی سے واپس آ رہے تھے تو منگچور کے پاس، تو وہاں پہ ان کو بھی انہوں نے گاڑی روک کے ان کو شناخت کر کے ان کو مار دیا، تو لیکن بڑے پیمانے کا 1 سال کے بعد یہ اس طرح کا واقعہ ہے جو کہ ابھی آپریشن جاری ہے۔ بی ایل اے کے بارے میں سمجھا جاتا ہے جس طرح کی وہ کارروائیاں کر رہی ہے کہ وہ جو نوشکی کا علاقہ ہے، مستونگ کا علاقہ ہے، ڈیرہ بگٹی کا علاقہ ہے، وہاں پر کافی پرویکٹیو نظر آئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے۔ یہ جو خاص کر علاقہ ہے ڈاڈر کا اور مچ کا، یہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو لگتا یہی ہے کہ انہوں نے اس کا انتخاب اسی لیے کیا تھا کہ وہاں پر چھپنا زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ زیادہ تر اوپن میدان ہیں بلوچستان میں، ریگستان ہیں، بڑے بڑے میدان ہیں، وہاں پر آپ زیادہ دور تک جا نہیں سکتے اور چھپ نہیں سکتے، تو اسی لیے اس کارروائی کے لیے یہ پہاڑی علاقے کا انہوں نے پلان بنایا اور ایکسیکیوٹ کیا، جس کی وجہ سے مشکلات بھی آ رہی ہیں۔ اور سیکیورٹی فورسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ خواتین اور بچے بھی ہیں اور جو ان کے بمبار ہیں سوسائڈ بامبرز وہ بھی ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو ذرا سا احتیاط سے ساری کارروائی کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ کی یہاں اسلام آباد میں بات ہوئی، کیا کہہ رہے ہیں؟ مانیٹرنگ کیسے ہو رہی ہے؟ کس طرح سے کوآرڈینیشن ہو رہی ہے؟ کس طرح سے پلان ہو رہا ہے کہ اس کو کس طرح سے جلد از جلد ختم کیا جائے؟ اب بھی اس میں ایئر فورس بھی اب اس آپریشن میں شامل ہو چکی ہے اور ڈرون اٹیکس کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تھرمل کیمراز ہیں اس سے ان کو لوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہیں، تاکہ فزیکلی اگر کہیں پہ کسی کیو میں یا پہاڑ پہ اگر نہیں پہنچا جا سکتا یا اوائڈ کر رہے ہیں کہ اپنا جانی نقصان کم ہو، تو اس طرح کی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کر کے آپریشن کیا جا رہا ہے ابھی۔ تھوڑا سا جعفر ایکسپریس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میر جعفر خان جمالی ایک تحریک پاکستان کے بلوچ رہنماؤں میں سے ایک اہم رہنما تھے، قائد اعظم کے کافی قریبی ساتھی تھے، اور جو ظفر اللہ جمالی تھے سابق وزیر اعظم پاکستان، ان کے چچا تھے، تو ان کے نام پر اس کو 2003 میں جعفر ایکسپریس کا نام دیا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس کا جو یہ سفر ختم ہوا ہے، اس کے ساتھ جو اب سلسلہ چل رہا ہے وہ کتنی جلدی ختم ہوتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے
انڈیپینڈنٹ اردو کا لائیو پیج بھی دیکھتے رہیں. ہم اپڈیٹس مسلسل لائیو اپڈیٹس دے رہے ہیں, اور اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا کہ اس کوریج کو ہم اور کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ہارون رشید کو اجازت دیجیے. مونا خان کے ساتھ بہت بہت شکریہ.